جی ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے میاں عبدالوحید صاحب نے جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ نعیم کریم صاحب نے ہمیں اسکائپ سے جوائن کیا ہے جو کہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. تو نعیم کریم صاحب، یہاں پہ بات ہو رہی ہے 24 نومبر کی جو کال ہے پی ٹی آئی کے اس حوالے سے، تو آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تیاری کہا جا رہا ہے کہ کافی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی تیاری بہت زبردست ہے. ہر طرف رستے بند ہیں، لاہور تو بالکل سیل ہو گیا ہے، اسلام آباد سیل ہو گیا ہے، ہر طرف رستے بند ہیں، مین شہرات بند ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں یہ پی ٹی آئی جو ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے تو ان کو جانے دینا چاہیے تھا؟ سر بات تو یہ نا کہ یہ احتجاج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ احتجاج کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. کہ جب آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، تو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کا پہلے مقصد بتا دیں. پھر آپ کے پی کے میں بیٹھے ہیں، حکومت لے کے آپ وہاں پہ موجود ہیں، اور کل جو پارا چنار میں ہوا یہ اس سے پہلے جو حالات بنے، پہلے تو اپنے صوبے کو آپ سنبھال لینا. صوبہ سنبھلتا ہے، اس کے بعد پھر آپ پاکستان کی بات کریں، پھر آپ کے یہاں سڑکوں پہ بلاک کریں، اکانومی کو آپ خراب کرنے کی کوشش کریں. کل آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک کے اہم ملک کے پرائم منسٹر صاحب نے آنا ہے ہماری منڈے کو. تو یہ ساری چیزیں سبوتاج کرنے کی تو پلاننگ کی جا رہی ہے نا، تو ہونا نہیں چاہیے. میں بھی آیا ہوں، جو حالات یہاں پہ دیکھے ہیں اسلام آباد میں، اس دفعہ حکومت کا بھی موقع جو ہے نا بہت سخت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دی ہے، حکومت ظاہر حکومت ہے نا سر، حکومت کی ریٹ جو ہے نا وہ رہنی چاہیے. اگر اسی طرح ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بناتے رہیں گے اور اسی طرح بلیک ہوتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح، تو پھر حکومتیں بھی نہیں چل سکتی، پھر ملک بھی نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کے جو انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی آج آپ کو بتایا کی ہیں، 2-3 پریس کانفرنس کی ہیں انہوں نے، پولیس والوں کے ساتھ بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی کی ہیں. تو بالکل اپنی جگہ پہ انہوں نے مکمل تیاریاں کی ہوئی ہیں. میں اسلام آباد میں ہی ہوں، میں بھی کل ہی پہنچا ہوں بڑی مشکل سے، لیکن میرا کچھ کام تھا منڈے کو، میں نے کہا میں کل ہی آیا. تو حالات ایسے ہی ہیں، یہاں پہ بلاک کیا ہوا ہے سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ریڈ زون کو انہوں نے سیو کرنا ہے، پھر اسمبلی کو انہوں نے سیو کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں حکومت کے اس کے ذمہ داریوں میں آتی ہیں، تو ان کو کرنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کی کال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب وقت کے اوپر میں کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں. جی نعیم کریم صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اقبال شاہد صاحب، یہ کیا ضرورت پڑ گئی پی ٹی آئی کو کہ اتنی انہوں نے کال دے دی ہے اور بڑی سختی سے، اور وارننگ دے دی گئی ہے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو کہ آپ نے اتنے بندے لانے ہیں ورنہ آپ نااہل ہیں ہماری طرف سے. یہ کیا صورتحال ہے؟ میں علوی صاحب صورتحال یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ تمام جو ان کے انتظامات کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں جو یعنی دوسرے شہروں سے اپنے کام پر نہیں آ سک رہے، جن کو ہاسٹلوں سے نکالا جا رہا ہے، نکال دیا گیا ہے، نکالا جا رہا ہے، نکال دیا گیا ہے، یا مثلا ضروریات زندگی کے لیے آپ انٹر نہیں ہو سکتے، 2-2 3-3 دن آپ کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ جو متاثرین ہیں وہ کہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں. وائزلی طور کے اوپر حکومت اور اپوزیشن لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہوتے. کچھ لوگ ضرور درمیان میں ہوتے ہیں جو ان دونوں کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کو کم کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ اس وقت رہے ہیں کہ وہ نہ تو کسی سیاسی پارٹی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ون مین شو ہے تمام پارٹیوں میں. جو کسی نے کہہ دیا نیچے والوں نے اس کو ذرا مشورہ بھی نہیں دے سکتا. تمام پارٹیوں میں ون لیڈرشپ ہے. جمہوریت کے لیے کام کرنے والی پارٹیاں ہیں، ان کے اندر جمہوریت کیوں نہیں ہے جس طرح نہیں ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی کسی نے ٹکٹ اگر لینا ہو تو میں نعیم صاحب تو ظاہر ہے بڑے اپنی پارٹی کو کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. کوئی پارٹی جو ہے مجھے بتا دے کہ وہ بغیر پیسے کے ٹکٹ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ووٹ ہی ہمارا ہے. اس کے بعد پھر ان کی انہیرٹ یہ ہے کہ کتنی بھی محنت ہمارے دوست کر لیں وہ اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے، نہ پیپل پارٹی میں، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ مولانا فضل الرحمان میں. آپ مان ہی نہیں سکتے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس وقت بھی مسلم لیگ نون میں بڑے میں پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو دونوں طرف قابل قبول ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے. اس وقت جب ترمیم 26ویں ہو رہی تھی تو ہمارے سب سے رابطہ تھا، ہمارے بڑے دوست ہیں، اور غالباً نعیم صاحب کو میں بتا دوں کہ میں تو بڑے ان کے بڑے ہمارے جو لیڈروں کے ساتھ میں ایز اے بہت سینئر پوسٹوں پر بھی کام کر چکا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کئی ایم این اے 4 سال اپنے لیڈر کو نہیں مل سکے. ان میں میرا ایک ایسا دوست ہے جو تیسری دفعہ اس وقت ریپیٹ کر رہا ہے. اپنا سوال ذرا پھر دہراؤں گا کہ جمہوریت کے لیے جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے بھی اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ فارم 47 والے ہیں، فارم 45 والے نہیں ہیں. مسئلہ آپ دیکھیں، اگر یہ جمہوریت ون لائن کرتا ہوں کیونکہ میاں صاحب نے آنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کسی اگر آئین پاکستان کا جو بھی ہے، ویسے تو اس کی قدر و قیمت اب ختم ہو چکی ہے، آئینی بینچ کے بعد سپریم کورٹ بھی ختم ہو چکی ہے، بالکل اس کے پرلے کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی موجود چیز ہے
تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ 3 مہینے رہے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپیلٹ کورٹ ہے وہ اپنے سیٹوں کا فیصلہ 30 دن میں کرے گا. کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. اگر وہ الزام ہی سمجھ لو لگاتے ہیں اور جھوٹا لگاتے ہیں تو فیصلہ لاسٹ اسٹینڈ پر ہو جانا چاہیے نا، تاکہ آرام سے یہ بھی کام کریں اور آرام سے وہ بھی بیٹھ جائیں. جی اچھا میاں وحید صاحب، آپ ابھی بھی لاہور میں آ رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جیسے لاہور میں کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے تیاری تو مکمل ہے ہماری، کوئی تیاری نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا. اس میں تو کوئی شک نہیں، تیاری تو وہ کر رہے ہیں اور تیاری انہوں نے کی ہے. اور لیکن چونکہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ان کی تیاری کو جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے وہ لے رہی ہے، اور وہ ان کو جو احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ نے نہیں کرنا دینا. اور ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ پھر اگلے دن یہ کہے گی گورنمنٹ کہ دیکھیں نا جی ان کے تو لوگ نہیں نکلے، اور ان کے پاس وہ تھے نہیں، ان کے پاس مین پاور نہیں تھی، ان کے پاس یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور ان کو ہم نہ کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس اس وقت. اگر آپ چاہیں بھی کوئی ٹرانسپورٹ انگیج کرنا تو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہیں بھی کوئی گاڑیاں لے کے نکل سکتے ہیں تو وہ نکل نہیں سکتے. آپ پورے نہ صرف کہ سارے شہروں کے، پورے پنجاب میں بالخصوص اس میں کہ تمام کے تمام بڑے شہروں کے اندر اس کے داخلی راستوں کو انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، اور خارجی راستوں کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے. نہ آپ اندر جا سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں. اور یہ صورتحال تو میں نے خیر کبھی نہیں دیکھی کہ گورنمنٹیں اس طرح سے نہیں کرتی ہوتی، ضرور کرتی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ گورنمنٹ نے بھی اس کو بڑا اس کا پریشر لے لیا ہے. گورنمنٹیں اس طرح سے پریشر نہیں لیا کرتی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے خالد عوان صاحب نے، جو کہ انصاف لائر فورم سے ہیں. خالد عوان صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ خالد عوان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. اچھا عوان صاحب بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور میں کیا تیاریاں ہیں؟ آپ نے جیسے دیکھا کہ تمام راستے بند ہیں، تو اسلام آباد پہنچنے کی کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ ہمارے جی انشاءاللہ صبح لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے انصاف لائر فورم کے انشاءاللہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وکلاء نظر آئیں گے جو لیڈ کریں گے پارٹی کو. اور میں خود اس وقت، کیونکہ میں نارتھ پنجاب کا بھی پریزیڈنٹ ہوں اور آئی ایل ایف پاکستان کا کوارڈینیٹر بھی ہوں، تو میں اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ تمام راستے انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، کوئی بندہ کہیں نہیں جا سکتا. روڈ ہمارا یہ جی ٹی روڈ بھی بند ہے، موٹر وے بھی بند ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور میں ٹرین کے ذریعے خود جا رہا ہوں. ٹرین بھی بند ہے؟ ٹرین کی بھی ابھی خبر آئی ہے کہ ٹرین بھی بند کر دی گئی ہے. ہاں، بس ٹرین جو ہے نا وہ جو پیچھے سے کراچی سے آ رہی ہیں، اس ٹرین پہ جو ہے نا وہ ابھی تک تو موقع مل گیا ہے. بہرحال آپ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف؟ انشاءاللہ جی. اب یہ نہ پوچھ رہے ہیں کہاں پہنچے ہیں. جی کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ یہ نہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ نہیں، یہ بھی پوچھ رہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ گرفتار کر لیں گے. کیا اچھا، یہ وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی یہ بڑی شد و مت سے کہا گیا ہے کہ کوئی شک شبے میں نہ رہے، جو بھی آئے گا احتجاج کے لیے ہم گرفتار کر لیں گے. دیکھو جی، ہم پرامن احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. ہم وکیل ہیں اور ہم قانون کی بالادستی، قانون کے مطابق چلنے والے ہیں. یہ جو احتجاج ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، اور ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، جو کہ بے گناہ اس وقت جیل میں ہماری خاطر، ہمارے بچوں کی خاطر پڑا ہوا ہے. اور اس کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کیس پہ ان کو اندر رکھا جائے، جو کہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ جو کیسز ان پر بنائے گئے ہیں. اس وقت وہ 9 مئی کو گرفتار ہو گئے تھے ہائی کورٹ اسلام آباد سے، اور اس وقت بھی ہم لوگ وہاں پہ جو انصاف لائر فورم ہے وہاں پر موجود تھی. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی ہم لوگ جو ہے نا کوئی جا کے بلب بھی نہیں توڑتے، ہم گملہ تک نہیں توڑتے، اور ہم بالکل پرامن احتجاج کے لیے ہر صورت میں. جی خالد عوان صاحب، آپ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. نعیم کریم صاحب، جیسے آپ نے بات سنی خالد عوان کی کہ ہم تو بالکل پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا ایک جمہوری حق ہے یہ، تو آپ ان کو یہ جمہوری حق کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ جمہوری حق بالکل ہے، جمہوری حق تو بنتا بھی ان کا،
کی بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا مقصد تو سمجھ نہیں آتا کہ ماشاءاللہ خالد امان صاحب ہمارے بھائی ہیں، لائر بھی ہیں، تو عدالتیں تو موجود ہیں نا، کیس تو عدالتوں میں چل رہے ہیں، حکومت کے پاس تو کیس نہیں چل رہے، فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں سارے. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ عدالتوں کے پاس جائیں، اور وکلا بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں قانون کو. تو سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا، اور جو پچھلے احتجاج کی ذرا ہسٹری میں چلے جائیں آپ، جو گزرے ہیں ابھی چند پچھلے احتجاج، ہم 9 مئی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کہ اسلام آباد کا جو حال ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. آپ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیمرہ آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی سڑک نہیں چھوڑی، کوئی پودا نہیں چھوڑا، کوئی کسی کا جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے وہ کاروبار نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑی اس ٹائم جو نقصان ہمیں اس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. پہلے ہماری اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے، اور اگر روزگار بند ہو جائے گا 4 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، غریب کا چولہا کیسے جلے گا جس نے دیہڑی کے اوپر آنا ہے اور کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. احتجاج کا حق بالکل ہے، جمہوری حق ہے، لیکن ابھی قانون بھی پاس ہوا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی لیٹسٹ جو قانون پاس ہوا ہے، تو یہ تو قانون کے محافظ ہیں، قانون کے رکھوالے ہیں، ان کو قانون کے مطابق چلنا جی چاہیے. نعیم کریم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اقبال شاہد صاحب، یہ جیسے ابھی بڑی مشکل سے اکانومی ہماری ریوائیول کی طرف آ رہی ہے، ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب کچھ دوست ممالک ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، مختلف عالمی اداروں سے ہمیں قرض مل رہے ہیں، ہمارا سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے، ریٹنگ ہماری بہتر ہو رہی ہے قدرے. تو ایسے حالات میں پھر اس طرح کی کوئی سیاسی موومنٹ جس سے ایسا لگے، جیسے آج ہم نے گوگل میں دیکھا تو پورا لاہور ایسے سیل آ رہا ہے، تو اس طرح کی جو پکچر باہر جاتی ہے کیا ہمارا امیج دوبارہ خراب نہیں کرے گی؟ اچھا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومسٹ آپ یہ جو حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا جی یہ جو مہنگائی ہے 7 ڈیجٹ پر آ گئی ہے. میں آپ کو ریشو بتا سکتا ہوں کہ یہ کئی دفعہ تو 100% سے اوپر جا کے بھی نیچے نہیں آئی. یہ کون سا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے جو ان کو خبر دیتا ہے اور عام عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا. بے روزگاری اس لیے کہ ریل اسٹیٹ تمام آپ کی بند ہو چکی ہے، اس کے ساتھ جڑی 26 انڈسٹری میں مزدور بے روزگار ہیں. پچھلے دن سموگ کی وجہ سے 3 دن مزدور وہ کام پر نہیں گئے. تو مجھے ترقی ذرا بتا دیں. اور اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات، تو یہ آپ کسی اسٹاک ایکسچینج والے سے پوچھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 12-13 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کئی چیزیں بکنے والی ہیں، ان کے شیئر وہ بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس وقت، اور آپ نے کہا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے ایک انویسٹمنٹ بتا دیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیشن کی بتا دیں. اور میاں صاحب جب رول آؤٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے کہا کہ رول آؤٹ کروائیں، اور رول آؤٹ کے لیے جب سعودی عرب سے ہم نے کہا صرف $1.5 بلین کے لیے، تو انہوں نے کیا شرط رکھی ہے؟ 10 لاکھ ایکڑ زمین کہ آپ ہمیں دیں، ہم نے کلٹیویشن کرنی ہے. اسی طرح UAE کی ہمارے پاس یہ ہے. اور آپ کا چائنا کا جو ہے آپ نکال کے دیکھ لیں، جو یہ کہتے تھے کہ جی خفیہ ہے، دوست ملک ہے، تو ہم معاہدہ نہیں دکھا سکتے سی پیک کا، اس میں صرف آپ 9% ہیں، 91% چائنا ہے. مجھے یہ طرح خواب دکھا دیں کسی جگہ کہ کون سی چیز جو ہے. اچھا، اگر صورتحال جس طرح یہ حکومت کہہ رہی ہے ایسی نہیں ہے تو ہماری اکانومی آلریڈی ڈپرائیوڈ ہے، تو ایسے حالات میں ہم اس طرح کے جلسے جلوسوں اور اس طرح کی بندش، آپ نے دیکھا کہ پہلے SCO کانفرنس کی وجہ سے اسلام آباد بند رہا، پھر اسی طرح یہ سموک کی وجہ سے لاہور بند رہا، اسلام آباد ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں، مارکیٹنگ بند ہے. تو ایسے حالات میں یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کی چیزوں کو؟ میاں صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. یا آپ نے دیکھا جو شنگھائی تنظیم کے آپ کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے مہمان نوازی کیا، مجھے کوئی معاہدہ دکھا دیں، MOUs بھی سائن دکھا دیں کریں. یہ کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم باہر کے دورے بھی کر رہے ہیں تو کہیں ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کہا ہے، ہماری ایئر لائن نہیں بک رہی، اور 2 پلاٹ بیچیں تو 10 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے. تو شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے PIA کا جو ریٹ لگوایا. اور وہ اسٹیل مل آپ نے دیکھا. اس طرح تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں جس وقت ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں اسٹیل مل آئی تھی تو مجھے بالکل پتہ ہے، اور اتنا بڑا تھا کہ پورے ملک کی جو اسٹیل انڈسٹری کو ٹوٹل وہ خام مال فراہم کر سکتا تھا. پھر کن کی اسٹیل ملیں بہتر ہوتی گئی اور وہ ختم ہوتی گئی. اور اس وقت ملک میں باقاعدہ طور پر 2 طبقے پیدا ہو چکے ہیں، ایک کنزیومر ہے، ایک پروڈیوسر ہے. پروڈیوسر جو ہے وہ حکمران ہے. حکمرانوں نے اس ملک کے اوپر یہ مہربانی ضرور کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھی ساری قوم اگر پڑھ بھی جائے یا نہ پڑھے، یہ ہماری انڈسٹری میں ایز ایک امپلائی کام کر سکتے ہیں. اور جب یہ امپلائی کام کرنے کے بعد تنخواہ لیں گے تو ساری چونکہ ملنے کے ٹیکسٹائل تک بھی ہماری، اور چینی بھی ہماری، اور کسریا بھی ہمارا، اور اینٹیں بھی ہماری ہیں، تو یہ خریدیں گے ہم سے. پاکستان 24-25 کروڑ ملک کا چند لوگوں کے لیے ایز اے امپلائمنٹ اور ایز اے کسٹمر بن چکا ہے. اور جو کہ اس خواب کو دیکھ رہا ہے اس پر پھر کیا کہہ سکتے ہیں. جی خالد امان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں احتجاج 24 نومبر والا؟
دیکھیں جی، جتنے تک یہ ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ عدالتوں میں جائیں، یہ ہے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم عدالتوں میں کہاں پر نہیں گئے، کہاں سے عدالتوں میں جہاں ہمیں ریلیف ملا بھی ہے تو دوسری ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جب ہم اس ایف آئی آر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک اور ایف آئی آر کر دی جاتی ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہماری کامیابی والی بات ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو سیل کر دی ہے. ہمارے قافلے جو حلیم عادل شیخ کی قیادت میں وہاں کراچی سے آ رہے تھے، وہاں گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی، گاڑیوں کے ٹائروں میں سے ہوا نکالی گئی. تو کیا وہ لوگ رک گئے ہیں؟ وہ پھر بھی اپنی ایفرٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوئی بھی آگے وائلیشن نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتاؤں، ہمارے لاکھوں کے بڑے جلسے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی کوئی بلب نہیں ٹوٹا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور بالکل وہ پرامن طریقے سے آتے ہیں. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ کوئی وائلیشن کریں، اور نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں. ہم لوگ تو یہ پرامن پروٹیسٹ ہی اس وجہ سے کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کے سامنے ایمبولینس کھڑی ہیں رستے پہ، بندے مر رہے ہیں. رات کا ایک واقعہ رحیم یار خان پہ، وہ بچی ان کے ہاتھ میں ٹول ٹیکس پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کی کون سی بات ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو مرچلا سے بھی بدتر حالات ہیں. مرچلا میں بھی ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مرچلا بھی دیکھا، ہم نے مشرف کا مرچلا بھی دیکھا، اور وکلا نکلے. اتنا تو ہمارے وکلا کے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ جو بھی وکیل ذرا بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے کئی وکلا کو اٹھایا گیا ہے. آج ہمارے یہاں لاہور سے اٹھائے گئے، ہمارے وہاں پہ اپنا ٹوبر ٹیک سنگھ سے اٹھائے گئے، ہمارے گجراوالا سے اٹھائے گئے، وکلا کو اٹھایا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وکیل جو ہے وہ کون سی وائلیشن کر رہا ہے جب وہ گھر پہ جا کے پکڑ لیتے ہیں؟ تو بھائی ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروٹیسٹ تو یہ اب بھی کامیاب ہو گئے. جی خالد عوان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میاں صاحب، آپ سن رہے ہیں جیسے خالد عوان صاحب اپنا موقف دے رہے ہیں کہ ہم تو پرامن ہیں، ہمارا ایک جمہوری حق ہے، ہم ایک اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں. تو پھر یہ حکومت اتنی پینک کیوں ہے کہ ابھی یہ لوگ نکلے بھی نہیں؟ تو کل رات سے سڑکیں بند ہیں، پورے موٹر ویز بند ہیں، ہر چیز جام ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ 12 بجے تک انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے گا. یہ کیا صورتحال ہے؟ جی بلا شبہ جو آپ فرما رہے ہیں اسی طرح یہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا، جس طرح سے عمران خان نے کیا تھا نا کہ اپنی ایک کمیٹی بنا دی تھی، گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ ایک ڈائیلاگ کے لیے ایک کمیٹی بناتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کو دے دیتے کوئی جگہ، کوئی بھی بڑی پلیس ان کو دے دیتے کہ بھئی آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کر لیں، آپ یہاں پہ یہ کر لیں. یہ ان کا جمہوری حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ اتنا بڑا کہ وہ یہ کال فائنل کال ہے، اب کوئی بھی فائنل کال نہیں ہوتی، فائنل کے بعد سپر فائنل کال بھی آ جائے گی. لیکن گورنمنٹ کی چونکہ بڑی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کو یہ ڈائیلاگ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ جو صورتحال ہے ملکی اکانومی کو، ایک طرف یہ زور لگا رہے ہیں کہ ملکی اکانومی کو ٹھیک ہو جائے، اور دوسری طرف پھر یہ بھی آپ نے پورا پاکستان سیل کر دیا ہے، اور یہ بھی غیر ضروری طور پہ انہوں نے کیا ہے. یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا ان کو، اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہی بہتر جگہ تھی. اور اس کے ساتھ پھر ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، یہ پارلیمنٹ میں لے جاتے، یہ ان کے ساتھ بیٹھتے، آئیں جی پارلیمنٹ میں، اور وہاں پہ بھی ان کو زیادہ آپ ٹائم دیتے اور ان کی تجاویز بھی آتی، وہاں پہ اس پہ عمل درآمد بھی آپ کرتے. یہ ایک سازگار ماحول آپ کو ملک میں بنانا ہوگا. اور چونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ بڑی، اور یہ چونکہ گورنمنٹ ایک کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، گورنمنٹ صاحب کی ہوتی ہے. جو اپوزیشن والے ہیں ان کی بھی یہ گورنمنٹ نے کام کرنا ہے، اور جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی، جو ان کے الائز ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو یہ اتنا بڑا ایشو بنا دینا اور اس کی اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کا دیکھیں کہ کیا امیج جا رہا ہے. اگر جو لوگ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے سوچ بھی رہے تھے، ان حالات میں تو وہ کم از کم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور یہ حالات جو ہے یہ پاکستان کے لیے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر آپ جن دوست ممالک کے ساتھ آپ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے انویسٹمنٹ کریں، پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کو
کوئی بیل آؤٹ اس میں سے کروائیں. تو یہ دیکھیں ان حالات میں جیسے میرے پیشے رو اقبال شاہی صاحب نے فرمایا کہ جو آپ کی پی آئی اے اور اس کا کیا حال ہے, مطلب اس کے لیے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالات ہمارے آگے ہے. میاں صاحب, نعیم کریم صاحب, ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈائلاگ کی طرف جائے. اس طرح کی جو ٹینشن والی صورتحال ہے, ایک تو ہم اقتصادی طور پر پہلے بہت کمزور ملک ہے, ہمارا امیج بہت باہر خراب ہے, ہمیں تو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اتنی زیادہ ٹینشن میں آنے سے بہتر ہے, جس طرح آپ ڈپریس ماحول نظر آتا ہے کہ لاہور کل رات سے سیل ہے, اسلام آباد مکمل سیل ہے, مین شاہراہات جو ٹرنک روڈز ہیں ساری بند ہیں, کسی کو کسی طرح ہلنے جلنے نہیں دیا جا رہا. تو بہتر نہیں تھا کہ کوئی مذاکرات کر کے اس معاملے کو کسی طریقے سے ڈیل کر لیا جاتا؟ سر بات یہی ہے, میں اگر مجھے 2 منٹ زیادہ نارملی میں کراس ٹاک میں نہیں جاتا, میری عادت ہے, لیکن جی آپ بات جاری رکھیے تسلی سے. کیونکہ اکانومی کے اوپر میں کیونکہ اکانومسٹ بھی ہوں, میں بات پہلے بھی میری ہوتی ہے اسی کے حوالے سے. جو فگرز اقبال صاحب کے پاس سے کسی طرح بیٹھیں گے انشاءاللہ دونوں بھائی بیٹھ کے میں فگرز بھی دوں گا, میرا نمبر بھی شیئر کیجیے گا, ان میں بتاؤں گا کہ ہم آج کل اکانومی پہ کہاں کھڑے ہیں, اور SIFC کے تھرو جو ابھی تک انویسٹمنٹ آ چکی ہے اور ہمارے پر کتنی رجسٹرڈ ہے, ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں آتی, یہ ڈپارٹمنٹل چیزیں آ رہی ہیں. ہم اس میں سعودی عرب بھی کر چکے ہیں, اور جو ہماری SCO کانفرنس ہے سر, ایک بہت بڑی اچیومنٹ, اور پاکستان کی اچیومنٹ, ایک پرائم منسٹر کی اچیومنٹ نہیں تھی کہ ایک صرف پرائم منسٹر کی چیف تھی. پہلی دفعہ اتنے عرصے کے بعد, کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کے اندر SCO جو ہے کانفرنس کی تھی. تو ان چیزوں کے اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو نیشنل انٹرسٹ کے جتنے ایشوز ہیں, میرے تمام بھائیوں سے, میاں صاحب سے بھی یہی عرض ہے, میرے خالد صاحب سے بھی یہی ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں کائنڈلی اس کے اوپر ہمیں اسٹینڈ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے جو اچھے فیصلے تھے, ہم نے ان کو ہمیشہ جو ہے نا ان کو ہم نے سیکنڈ کیا, لیکن جہاں پہ غلطیاں ہیں سر ہمیں وہ غلطیاں ماننی پڑے گی. اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, سب کو چیز ریئلائز کرنی پڑے گی. اسٹاک انڈیکس ایسے نہیں اوپر جاتے. لیکن یہ اکانومی اگر بہتر ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن جو سیاسی عدم برداشت آپ دیکھ رہے ہیں اس لیول تک کہ اس وقت عوام انتہائی پریشان ہے. دیکھیں اس دوران میڈیکل ایمرجنسیز بھی ہیں, فوتگیاں بھی ہیں, 100 مسائل ہیں لوگوں کے, تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ حکومت کو ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے. کی ایک میں مثال ان کو ہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں APS کا واقعہ ہوا, دھرنا موجود تھا, APS کی وجہ سے وہ دھرنا ان کو ختم کر دیا گیا. پارا چنار کا واقعہ کیا چھوٹا واقعہ ہے؟ یہاں جو بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر 100 لوگوں کو اتار کے مارا جا رہا ہے, کوئی چھوٹے واقعے ہیں؟ کم سے کم نیشنل انٹرسٹ کے پر ہم ایک جگہ پہ آ جائیں. ہمارا ملک ویسے ہی اندرونی بیرونی چیلنجز کا جو ہے نا اس میں بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے, تو ان کو بیٹھنا چاہیے حکومت. جی نعیم کریم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اقبال شاہد صاحب یہ جو جی نعیم کریم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اقبال شاہد صاحب یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, 1 پوائنٹ کو ایجنڈا ہو کہ کہیں نہ کہیں کو نیشنل لیول کا ایشو پیدا ہو تو ہم اکٹھے ہو جائیں, کوئی ایسا ڈائلاگ کا سسٹم ہو کہ ابھی کوئی جس طرح کی اب صورتحال پیدا ہوئی ہے تو کوئی ایسا میکنزم تو ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ادارہ ہو, کوئی ایسی شخصیات ہوں کہ مل بیٹھ کے اس طرح کی جو ٹینشن ہے اس کو ریلیز کروا سکیں. عربی صاحب یہ ہے کہ محب وطن ہونا ہر پاکستانی کے لیے اتنی اعزاز کی بات ہے. صرف حکومت نے ٹھیکہ نہیں لیا تو کہ یہی نیشنل انٹرسٹ ہے, باقی لوگ بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں. وجہ صرف ایک یہ مس انٹرسٹ ہے. آپ انہوں نے کہا جی وہ APS ہوا تھا تو اس پر بحث اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا, اس کے اور بھی بڑے راز ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کئی چیزیں ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات پھر میاں بھائی صاحب نے درست یہ کہی تھی, کیا انگیج کرنا چاہیے تھا. پھر جب انگیج آدمی کرے پھر وعدہ پورا کرنا چاہیے. جی اس ٹرسٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بات کی, آپ نے پوری کی. جب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی وہ عدالتوں نے کرنا ہے, ان کو رہا کرنا ہے, تو اس طرف کیوں چیز آئی؟ آپ نے دیکھا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس وقت بالکل اپنا کام چھوڑ چکی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے, بالکل میں TV پر بات کر رہا ہوں. عام انسان کو انصاف لینے کے لیے عمر نوح چاہیے اور قارون کا خزانہ جو صبر ایوب چاہیے. اب اس میں حکومت کیا کرتی ہے, وہ اگر وہ عدالتیں کسی کو سزا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے. آپ کو 150 کیس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کی ضمانت ہو, آپ نے دوسرے میں پکڑ لینا ہے. تو آدمی کے لیے پھر کہاں تک چیز باقی آپشن رہ جاتی ہے. یہی سیاسی عدم برداشت جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو کوئی ایسا میکنزم تو ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ ہو. ہم جس طرح کی صورتحال کا اچھا پھر یہ ہے کہ میں نعیم صاحب کو جب آپ کو بتا اس وقت حکومت میں جو شامل لوگ مزے لوٹ رہے ہیں, ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا تو کاروباری لڑائی ہے. اور میں وداؤٹ نیمنگ پہچان لیں کہ جو لوگ اس وقت ایکچوئل حکومت کر رہے ہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مطلب میاں شہباز شریف صاحب کو اگر پورا اختیار ہو تو وہ بہتر فیصلہ کریں,
لیکن لڑائی جو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشاورتی کمیٹی ہے، جو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، جن لوگوں نے وکیلوں تک کو تقسیم کر دیا، جو کروڑوں اربوں روپے کے پلاٹ بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہر جگہ پر انہوں نے ڈویژن کر دی. مجھے بتائیے اگر انصاف اتنا ہی اس ملک میں اتنے 77 سال سے صحیح ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ، پھر آئینی بینچ جو ہے وہ آئینی باتیں نہیں کر رہا، وہ سوا موٹر بھی لے رہا ہے ایک بچے کے اوپر، بے شک وہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا. کچھ لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہر صورت کرنا چاہتے ہیں. ہر صورت جب بندہ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ پلس کو دیکھنا چاہیے. پلس یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. نہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہوتی ہے، نہ ساری امریکہ کسی کے حق میں ہوتا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جس حد تک ہم نے چیزوں کو پہنچا دیا ہے، جس مشینری کو ہم نے یوز کر کے نفرت کے بیج بو دیے ہیں، یہ آئندہ کے لیے بڑی دیر لگے گی ریکوری کے لیے. اس کو کم کرنا چاہیے تھا. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور یہ تو بات درست ہے کہ ساری عمر تو کوئی نہیں رہتا. اب یہ حکومت جب ختم ہوگی تو یہ جو زخم ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہوں تو گاؤں کا جو چھوٹا بچہ تیسری کلاس میں دوسرے میں پڑھتا ہے، اس کے باپ اور ماں اور بیٹی کو اس کو اٹھا کے جب کو لے جائے تو چیخو پکار کرتا رہے، تو بڑا ہو کے تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں نقش رہتی ہیں. اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ جس کو ہم تو یہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اگر حکومت سمجھنا چاہے تو اس پر غور کرے. یہ کوئی تانا نہیں دیا جا رہا. اور اچھی حکومتیں ہمیشہ اس طرح کی تنقید کو اس کو ریوزٹ کرتی ہیں، اس پر کام کرتی ہیں. اقبال شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں وحید صاحب، آپ جو صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے لوزر کون ہے؟ لوزر عوام ہے، حکومت ہے، پی ٹی آئی ہے، کون ہے لوزر اس کا؟ جی سب سے بڑی بات تو یہ عوام ہے. اس میں لوزر جو ہے، لوزر سائیڈ ہوتی عوام کی ہے. یہ جتنی پریشانی ہے یہ عوام کو دیکھنی پڑ رہی ہے، گورنمنٹ کو نہیں دیکھنی پڑ رہی. گورنمنٹ اب اس وجہ سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ چلی جانی ہے. وہ شاید اس وجہ سے پریشان ہے. لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ جن کو اس وقت پریشانی ہے وہ ہماری اس ملک کی عوام کو ہے کہ وہ آپ کسی طرف بھی چلے جائیں. اس وقت اب انٹرنل لاہور سے نکل کے آپ ایئرپورٹ پہ ٹھیک ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ صورت حال ہے آپ کی. تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ یہ جو اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوا کرتے کہ اس طرح سے آپ جو پروٹیسٹ کو روکیں گے اور اس کے پھر ریزلٹس کیا ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے، یہ ساری بیٹھ کے یہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے، یہ ساری جو ہے یہ پالیسیز بنانی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کسی گورنمنٹ نے، مطلب کسی صوبے میں کے اندر کوئی آپ نے جامعہ، سوائے ایک سندھ والوں نے کچھ تھوڑا سا کام اس پہ کیا ہے، لیکن مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے ایک جامعہ پالیسی آپ نے کوئی بنائی ہوئی ہو. لا اینڈ آرڈر کے اوپر آپ نے بنائی ہوئی ہو، ایجوکیشن کے اوپر آپ نے بنائی ہو، ہیلتھ کے اوپر آپ نے بنائی ہوئی ہو. آپ سو جو پنجاب ہے ایک زرعی صوبہ ہے جس کا انحصار ہی زراعت کے اوپر ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک جامعہ پالیسی جو ہے زراعت کے اوپر آپ نے بنائی ہوئی ہو. جب تک ملک چلتے ہی اداروں کو مضبوط نہیں آپ کریں گے. اصل میں آپ کو اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ نے ادارے مضبوط کر لیں تو یہ آپ کی جو صورت حال ہے، جو میرے پیش رو اقبال شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو عدلیہ عدالت کو ہے، اللہ عدلیہ کو بھی اپنا خیال، آخری بات یہ ہے کہ اللہ عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کو نہ صرف کہ یہ گورنمنٹ کو وہ کہے کہ یہ پالیسی بنائی، یہ بولی، وہ ان کو اپنے ادارے کو وہ مضبوط کرے. اور پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ان کی تجاویز ہو اس کے اوپر عمل پیرا کرے. اور یہ اگر اس نے اداروں کو مضبوط کر لیا تو یہ صورت جو آج ہمیں پیش آ رہی ہے یہ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. نعیم کریم صاحب، جیسے یہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی جا رہی ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ادارے مضبوط ہوں تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. تو حکومت کا کیا پلان ہے؟ اور یہ خاص طور پہ جیسے آئینی ادارے ہیں، ان کا مضبوط ہونا، ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا، ان کا روب راب اپنی جگہ پہ، ان کی رٹ قائم ہونا ضروری نہیں ہے؟ سر بہت ضروری ہے. اداروں کا خود مختار ہونا اور فیصلے کرنا بڑا ضروری ہے. میں میاں صاحب کو تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ پنجاب کی حکومت کی مثال ہم لے کے چلتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سندھ نے بھی کام کیے ہیں. میرا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، حالانکہ بلوچستان سے، لیکن یقین کریں وہاں سے آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں کی روشنی کی کوئی کرن ہے. ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں بلوچستان میں. یہاں پالیسیز آئی ہیں، ان کے پر ٹیم اچھی آئی ہے، اور میڈم مریم جو ہے وہ کام کر رہی ہیں آن گراؤنڈ کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری پارٹی کی ہیں تو میں کوئی فیور دے، لیکن اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کے پی آئی سسٹم زندگی میں پہلی دفعہ آیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کے پی آئی سسٹم کیا ہوتا ہے.
اب KPI سسٹم لا کے جب وہ بیٹھ کے اپنی اسکرین کے اوپر سارا کچھ دیکھ رہی ہیں, اس کے اندر کرپشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سفارشی ٹولہ جو ہے اس کو ختم کر دیا, 0% کے اوپر لے گئے امپلائمنٹ کو کہ وہ سفارش کے اوپر ہوتی ہے. تو ساری چیزیں آپ کو دیکھیں, انہی چیزوں سے ہم نے آگے چلنا ہے, کسی سے کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے اسٹیپ لینا ہے. جی نعیم کریم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اقبال شاہد صاحب, آپ جیسے PTI کی تیاری ہے, اگر کوئی زیادہ لوگ نکل آتے ہیں تو آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی بھی تیاری ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے؟ لیکن وجہ یا واقعہ کوئی بھی ہو, لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. جی اپوزیشن کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جب بات ہو رہی تھی, میں ہنس رہا تھا, اس وقت پنجاب کے گورنر صاحب نے باقاعدہ ٹی وی پر کہا ہے کہ جی میں کئی دفعہ ٹیلی فون کرتا ہوں, مجھے وزیر اعلیٰ صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے. یعنی یہ تو ایک صوبے کی بات ہے. جی تو باقی صوبے تو اگر اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر ترقی ہوگی. اب بلوچستان میں رہی, وہاں کتنے کو لوگ آ سکتے ہیں, 1.25 کروڑ آبادی ہے جہاں کے نعیم صاحب ہیں, تو سارے صوبے میں دفعہ 144 ہے, وہاں سے 4 بندے ویسے اکٹھے کرنے مشکل ہوتے ہیں. جی اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ نکل آتے ہیں, جی دیکھیں میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو یہ بالکل ابھی اعلان کرنا چاہیے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں. وہ جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. جی کیونکہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو کون ڈھونڈے گا کہ کون تھا. جی جس طرح نیکٹا نے تھریٹ جاری کیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طریقے سے چونکہ ہم اعتماد کھوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا, نیکٹا بھی اس ٹائم ہی تھریٹ ایشو کرتا ہے, اسے کاکھ نظر نہیں آتا کہ جس وقت اچیو ہو جاتا ہے ٹارگٹ, ہمارے دہشت گرد جو ہمارے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں, اس وقت نیکٹا تو پتہ نہیں کہاں پاگا پی کے سویا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اس وقت نیکٹا اس وقت کرتا ہے جس وقت حکومت کو ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جو آپ کا ٹرسٹ ہے وہ شیک ہے. اگر واقعی صحیح انفارمیشن ہو, اور آپ نے دیکھا جتنے بھی جلسے ہوئے تو نکال کے دیکھ رہے ہیں, یہ نیکٹا نے ہمیشہ ہی کہا کہ دہشت گردی ہوگی. جی اسلام آباد میں 200 لوگوں کو پکڑا ایسے ہے نا. جن کے پاس اب یہ اسلحہ ہے, تھا. اب پچھلے دنوں انہوں نے کہا 300 ہم نے افغانستان کے لوگوں کو پڑھا, افغانیوں کو. اچھا یہ نہیں بتایا کہ پھر ان کا کیا کیا ہے. حالانکہ یہاں تو 35 لاکھ افغانی رہتا تھا, 10-12 لاکھ چلا گیا, 10-12 لاکھ یہاں موجود ہے, کاروبار کر رہے ہیں, یہاں شادیاں کی ہیں, ان کے گھر میں لوگوں نے شادیاں کی ہیں. اگر تو وہ ہم نام لے لیتے ہیں افغانیوں کا, یا تو بتائیں کہ وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے. اگر بارڈر کراس کر کے تھے کیوں, کیسے آ گئے؟ اگر یہیں رہتے تھے تو کیا واقعی دہشت کرتے ہیں؟ وجہ یہ کہ حکومت کنفیوز ہے, اور غالباً ان کو فیصلے کرنے کی وہ قوت یا ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جس کی طرح میں آپ. جی اقبال شاہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب آپ کل کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال آپ دیکھیں؟ جی کل اللہ پاک کرے کہ یہ کل کا دن بڑا خیر خیریت سے جو نکل جائے, اور خدشات تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور دونوں اطراف سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے, نپٹنے کے لیے بھی, اور انہوں نے سارے اقدامات کیے ہوئے, اور ادھر PTI والوں نے بھی وہ ان کے بھی جو ہے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور ہر طرح سے ہم پہنچیں گے. مطلب کمزوری ہو سکتی ہے ان کے. اب دیکھیں نا تو آپ نے ہاتھ باندھ کے ایک پہلوان کو آپ نے کھاڑے میں چھوڑ دیا اور ایک کو کھلا جو ہے, یہ تو نہیں پھر ہوتا نا. پھر اصل میں تو گورنمنٹ ان کو چھوڑ دی, پھر وہ دیکھتی کہ ہاں جی یہاں تک ہم نے نہیں آنے دینا اور یہاں تک آپ کو آنے دینا ہے, پھر پتہ چلتا کہ ان کے. جی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں مشکور ہوں امجد اقبال صاحب کا جنہوں نے ٹائم نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اقبال شاہد صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ شامل ہوئے. میاں عبدالوحید صاحب آپ نے اپنا تجزیہ دیا. خالد اوان صاحب آپ سفر میں ہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. نعیم کریم صاحب آپ بلوچستان سے آپ نے اپنا موقف بیان کیا. میں تمام شرکاء کا بے حد مشکور ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.